اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں آج بیان کروں گا دوستو۔ حضرت عبداللہ بن دینار بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو خط میں یہ لکھا: اما بعد، اللہ تعالیٰ نے زبان کو دل کا ترجمان بنایا اور دل کو خزانہ اور حکمران بنایا۔ دل زبان کو جو حکم دیتا ہے زبان اسے پورا کرتی ہے۔ جب دل زبان کی موافقت پر ہوتا ہے تو گفتگو مرتب اور مناسب ہوتی ہے، اور نہ زبان سے کوئی لغزش ہوتی ہے اور نہ وہ ٹوکر کھاتی ہے۔ اور جس انسان کا دل اس کی زبان سے پہلے نہ ہو، یعنی دل اس کی نگرانی اور دیکھ بھال نہ کرے، تو اس کی بات عقل و سمجھ والی نہیں ہوگی۔ جب آدمی اپنی زبان کو بات کرنے میں کھلا اور آزاد چھوڑ دے گا اور زبان دل کی مخالفت کری، تو اس طرح وہ آدمی اپنی ناک کاٹ ڈالے گا، یعنی خود کو ذلیل کرے گا۔ اور جب آدمی اپنے قول کا اپنے فعل سے موازنہ کرے گا تو عملی صورت سے ہی اس کے قول کی تصدیق ہوگی۔ اور یہ کہاوت عام طور سے بیان کی جاتی ہے کہ جو بخیل بھی تمہیں ملے گا وہ باتوں میں تو بڑا سخی ہوگا، لیکن عالم عمل میں بالکل کنجوس ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زبان اس کے دل سے آگے رہتی ہے، یعنی بولتی بہت ہے اور دل کے قابو میں نہیں ہے۔ اور یہ کہاوت بھی عام طور سے بیان کی جاتی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے کہے کی پابندی نہ کرے، یعنی اس پر عمل نہ کرے، حالانکہ اس بات کو کہتے وقت وہ جانتا تھا کہ یہ بات حق ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، تو کیا تم اس کے پاس شرف و عزت اور مردانگی پاؤ گے؟ اور آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو نہ دیکھے، کیونکہ جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے اور اپنے عیبوں کو ہلکا سمجھتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو بتکلف ایسا کام کر رہا ہے جس کا اسے حکم نہیں دیا گیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی نصیحتیں ہیں، جو کہ کچھ صحابہ کرام کی نصیحتیں مختصر ہے اور کچھ صحابہ کرام کی نصیحتیں جو ہے وہ یعنی لمبی ہے۔ تو آج حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں میں نے بیان فرمائی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے میرے جو سننے والے ہیں انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ دے گا، کیونکہ صحابہ کرام کی باتیں اور ان کی نصیحتیں جب ہم سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہمارے زندگی میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت ڈالے گا اور ہمیں اس سے انشاءاللہ بہت ہی منافع ہوگا۔ دوستو، میں یہ نہیں کہتا کسی بھی سننے والے سے، کسی بھی دیکھنے والے سے جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو یا میرے پاس جو ہے کمنٹس کرو یا لائک کرو یا نہ کرو، مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا ایک حق ہے کہ میں اس چینل کے ذریعے انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کی خدمت کروں گا اور اسلام کو پھیلاؤں گا اس چینل کے ذریعے۔ میں کسی سے بھی یہ بات نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے سبسکرائب کرو یا مجھے لائک کرو، بس صرف یہ کہوں گا کہ جو بیانات انشاءاللہ میں بیان کر رہا ہوں، صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں ان کو صرف آپ سن لیجئے بس، تاکہ ہمارے زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین آ جائے اور ہم صحابہ کرام جیسی اپنی زندگی کو بنائے، ان کی کم از کم مثال تو کم از کم ان کی یعنی ان کا نقل تو کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، تاکہ ہمیں کسی بھی موقع پر جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم صحابہ کرام کی زندگی میں جان کر دے کے
کہ صحابہ کرام نے اس موقع پر کیا عمل کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔